مارنا نہیں، کوئی غلط کام نہیں کرو، جو بھی مقدمات ہیں اسے عدالت میں پیش کرو، انکاؤنٹر نہیں کرنا۔ آصف زرداری نے رحمان ڈکیت کو حراست میں لینے والے پولیس افسر چودھری اسلم سے کہا، اسلام آباد بلکہ راولپنڈی تک پہنچ رکھنے والے یہ سیاستدان رحمان ڈکیت کی کہانی سنا رہے تھے، چاہے اب پیپلز امن کمیٹی کے بانی سربراہ سردار عبد الرحمان بلوچ کہیں یا کراچی انڈر ورلڈ کا ڈان رحمان ڈکیت۔ یہ ایسے کردار کی کہانی ہے جس نے آنکھ تو شہر کے پسماندہ علاقے میں کھولی، مگر لیاری گینگ وار کے اس کرائم لارڈ کی پہنچ پولیس اور فوج کے خفیہ اداروں کے اعلیٰ افسران تک ہی نہیں بلکہ ملک کے صدر تک بھی رہی۔ وہ سیاسی رہنما جنہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی خود بھی مختلف حکومتوں کا حصہ رہے، مگر حیرت انگیز طور پر کراچی انڈر ورلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ کراچی بندرگاہ کی دونوں جانب الگ الگ دنیا آباد ہے، ایک طرف مولوی تمیز الدین خان روڈ ہے اور دوسری جانب ایم اے جناح روڈ۔ مولوی تمیز الدین خان روڈ عبور کر لی جائے تو شہر کی امیر ترین آبادی اور مہنگے ترین تفریحی مقامات ہیں، لیکن اسی بندرگاہ کی دوسری جانب ایم اے جناح روڈ کے عقب میں لیاری واقع ہے، غربت کے نطفے سے بے روزگاری کی کوکھ میں جنم لینے والے جرائم کا گڑھ۔ شہر کے جنوب سے مغرب تک دراز کراچی کی سب سے قدیم مگر انتہائی غریب درجنوں آبادیوں کا یہی طویل سلسلہ جرائم کی وسیع و عریض سلطنت بھی ہے۔ ہر طرح کی منشیات، اسلحے، بھتے، اغوا برائے تاوان، غیر قانونی تجارت، اسمگلنگ کا سب سے بڑا اور بدنام مرکز بھی، اور سٹریٹ کرائم اور دیگر گھناؤنے جرائم کی آماجگاہ بھی یہی لیاری ہے، اور ایسا ہی ہے۔ اسی لیاری سے ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو وزارت عظمیٰ اور اقتدار کے آوان تک پہنچے، مگر بابو ڈکیت اور رحمان بلوچ جیل اور قبرستان تک۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق عبد الرحمان رحمان ڈکیت کا جنم 1976 میں داد محمد عرف دیدل کے گھر ہوا۔ رحمان کے والد کا تعلق ایران کے صوبے سستان کے بلوچ اکثریتی حصے اشار اور والدہ کا تعلق سرباز سے تھا۔ یہ خاندان بلوچستان کے علاقے حب میں بھی آباد رہا، مگر رحمان کی پیدائش کے وقت داد محمد لیاری کے علاقے کلاکوٹ میں واقع دیدل ہاؤس کے رہائشی تھے۔ رحمان دیدل کی دوسری زوجہ کے بطن سے تھے۔ رحمان کے والد 4 بھائی تھے، داد محمد، دیدل، شیر محمد، شیرو، بیت محمد، بیکل اور تاج محمد۔ دیدل اور ان کے بھائی شیرو دونوں ہی منشیات کے دھندے سے وابستہ رہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شیرو تو ہسٹری شیٹر پرانے اور عادی جرائم پیشہ بھی تھے، لیکن شیرو دیدل گروہ لیاری میں منشیات فروشی دیگر جرائم کی اکیلی فرنچائز ہرگز نہیں تھا۔ اقبال عرف بابو ڈکیت کا گروہ بھی قریبی محلوی کلری میں منشیات کے دھندے کا بڑا نیٹ ورک تھا، اور تیسری جانب تھا حاجی لالو کا گروہ جو جہان آباد، شیر شاہ قبرستان، پرانا گولیمار جیسے علاقوں میں پتھارے داری، منشیات اور بھتے کا کاروبار چلاتا تھا۔ ابتدائی طور پر جیب کتروں پر مشتمل لالو کا یہ گروہ پھر اغوا برائے تاوان کے منافع بخش دھندے سے جڑ گیا اور قتل و غارت میں بھی ملوث رہا۔ لالو کے کئی بیٹے ارشد پپو اور یاسر عرفات وغیرہ بھی اس دھندے میں رہے۔ سابق ایس پی لیاری فیاض خان کا کہنا ہے کہ ایک ہی دھندے سے جاڑی ان بہت سے گروہوں کے درمیان دھندے کی رقابت بھی تھی اور علاقہ گیری کا تنازع بھی۔ ان گروہوں کی یہی مخالفت خونی جھڑپوں کی وجہ بھی بن جاتی تھی، اور ایسی ہی ایک جھڑپ میں رحمان بلوچ کا چچا تاج محمد مخالف گروہ بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارا گیا تھا، مگر ایسے ماحول اور اس خاندانی پس منظر میں آنکھ کھولنے کے باوجود بھی پہلے تو رحمان بلوچ کو سکول کا راستہ دکھایا گیا۔ رحمان کے کزن بتاتے ہیں کہ اسے کراچی کینٹ کے قریب واقع ٹرینٹی پرائیویٹ سکول بھیجا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رحمان جمشید روڈ پر واقع حبیبہ اکیڈمی بھی گئے، مگر صرف 6 جماعت تک پڑھ سکے، پھر آوارہ گردی کا شکار ہو گئے۔ رحمان کی کہانی سنانے والے سیاستدان نے بتایا کہ تب رحمان کی دوستی 2 بھائیوں رؤوف ناظم اور عارف سے ہوئی، جن کے والد حسن عرف حسنوک بھی منشیات کے دھندے میں تھے۔ منشیات اور جرائم سے جاڑی مجرمانہ خاندانی پس منظر رکھنے ان سب نوجوانوں کی دوستی آہستہ آہستہ ایک جرائم پیشہ گروہ میں ڈھل گئی، جس کا سرغنہ تھا عارف ناظم۔ رحمان تو بعد میں سرغنہ بنا، یہ تو عارف کا گینگ تھا۔ رؤوف اور عارف کے 4 بھائی گروہی جھگڑوں پولیس کارروائیوں میں مارے گئے۔ رحمان کے ایک سگے بھائی عبد الرحیم عرف کانا بھی 28 برس کی عمر میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ خود رحمان نے پولیس کے تفتیش کاروں کو بتایا کہ 1992 میں عارف سے دوستی کے بعد وہ خود بھی منشیات فروشی میں ملوث ہو گیا تھا۔ یہ گینگ لیاری اور آس پاس واقع بازاروں میں اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھیننے، لوٹ مار، غنڈہ گردی اور رقم لے کر دوسروں کے لیے جھگڑے کرنے جیسے جرائم میں ملوث رہا۔
13 برس کے رحمان نے 6 نومبر 1989 کو کلاکوٹ کے حاجی پکچر روڈ پر واقع غلام حسین کی دکان کے پاس پٹاخہ پھوڑنے سے منع کرنے پر محمد بخش نامی شخص کو چھری کے وار سے زخمی کر دیا۔ یہ رحمان کا اپنے انتہائی پر تشدد مجرمانہ مستقبل کی جانب پہلا قدم تھا۔ اس پہلے جرم کا مقدمہ تو تھانہ کلاکوٹ میں درج ہوا، مگر پولیس نے کمسن ملزم کی گرفتاری کی کوئی خاطر خواہ کوشش شاید کی ہی نہیں، تو رحمان گرفتاری سے محفوظ رہا۔ پولیس کے مطابق 1992 میں منشیات کے دھندے میں رحمان کا جھگڑا منشیات کے 2 سپلائرز ندیم امین اور اس کے ساتھی ننوں سے ہوا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ندیم امین بھی ایسوسییٹر تھے اور ان پر قریباً 30 مقدمات قائم تھے۔ رحمان اور عارف نے ندیم اور ننوں دونوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ رحمان کے ہاتھوں قتل کی پہلی واردات تھی اور اس مقدمے میں بھی وہ اور عارف مفرور رہے۔ 1988 میں راشد منہاس روڈ سے متصل علاقے ڈالمیا میں زمین کے تنازع پر جرگے کے بعد رحمان کے چچازاد بھائی فتح محمد بلوچ کا قتل ہوا اور الزام لگا لیاری کی سنگ لین کے سلیمان بروہی کے بیٹے غفور پر۔ سلیمان بروہی سندھ کی سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی کے بزنس پارٹنر تھے اور بعض افسران بروہی کو جام صادق کا فرنٹ مین بھی قرار دیتے ہیں۔ بدلے کی روایت کے تحت رحمان نے 1998 میں سلیمان بروہی کو نارتھ ناظم آباد میں ڈی سی سینٹرل آفس کے پاس قتل کر دیا، اور اس قتل نے رحمان کو لیاری کے پرتشدد ماحول میں بڑی اہمیت دلوائی۔ اس بدلے کے لیے لالو کے خاندان نے رحمان کے خاندان کی زبردست مدد کی۔ یہ ایسا احسان تھا جسے رحمان اور ان کا خاندان تادیر مانتے رہے۔ جب بابو ڈکیت کے ہاتھوں رحمان کے چاچا تاج محمد کا قتل ہوا تو لالو نے رحمان کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ لیاری 2 حصوں میں منقسم ہے۔ لیاری ندی کے اس پار کا علاقہ دراصل ٹرانس لیاری کہلاتا ہے، اور یہ جہان آباد پرانا گولیمار تک کا علاقہ ہے۔ یہاں حاجی لالو انڈر ورلڈ ڈان تھا۔ لیاری اور ٹرانس لیاری میں جرم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو، لالو کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ رحمان بھی جو کچھ بنا، اس میں لالو کی سرپرستی کا بہت عمل دخل رہا۔ رحمان کی سرپرستی لالو نے اس لیے کی کیونکہ بابو ڈکیت دھندے میں لالو کا دشمن تھا، اور بابو سے نمٹنے کے لیے لالو کو نوجوان اور دلیر ساتھیوں کی ضرورت تھی۔ بابو ڈکیت نے رحمان کے چاچا تاج محمد کا قتل کیا تھا، لہٰذا رحمان لالو کے کام کا آدمی تھا۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ بابو کے پاس بھاری اسلحہ بھی تھا اور لڑنے والے کافی کارندے بھی۔ 1993 میں رحمان اور بابو کی جھڑپیں شروع ہوئیں، اور ایک دن رحمان نے اپنے ساتھیوں شفیع نوالین والا اور عارف کے ساتھ مل کر بابو پر حملہ کیا۔ بابو ڈکیت رحمان کے بھائی شریف کی گولی سے زخمی ہو گیا۔ جب اس نوجوان گینگ کے جرائم بڑھنے لگے تو اس وقت کے میڈیا نے بہت شور مچایا، اور پریس کی اس تنقید پر پولیس اس گروہ سے روایتی انداز میں نمٹنے کا موقع تلاش کرنے لگی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ موقع ملا 18 فروری 1995 کو، جب عارف اور رحمان اپنے ساتھیوں محمد شریف کیچو اور نذیر کے ساتھ تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں واقع عثمان آباد ملز ایریا میں پاک پائپ ملز کی خالی عمارت میں موجود تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ان سب کو گھیر لیا اور لائن میں کھڑا کر اب پولیس مقابلہ شروع ہوا تو پولیس کی گولی سے عارف تو مارا گیا، مگر رحمان دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا۔ اس واقعے کے چند ہی ماہ بعد رحمان نے 18 مئی 1995 کو تھانہ کلاکوٹ کی حدود میں اپنی والدہ خدیجہ بی بی کو بھی قتل کر دیا۔ رحمان نے حکام کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں کو اپنے ہی گھر میں پستول سے گولی مار کر اس لیے قتل کیا کہ اسے شبہ تھا کہ والدہ پولیس کی مخبر بن چکی ہے۔ ایک اور ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ دراصل رحمان کا اپنی والدہ کے کردار پر شک تھا، اور اس نے اپنی ماں کو دشمن گروہ کے کسی رکن سے تعلقات کی بنا پر قتل کیا تھا۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق 1995 میں نیم فوجی ادارے رینجرز نے رحمان اور اس کے ساتھیوں علی ایرانی اور حنیف کو ناجائز اسلحہ اور منشیات رکھنے کے الزام میں گولی مار سے گرفتار کر لیا۔ 2 ہفتے بعد انہیں اورنگی ٹاؤن پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس مقدمے میں رحمان 2.5 سال تک جیل میں بھی کلاس قیدی رہا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق 10 جون 1997 کو رحمان بلوچ کو کراچی سینٹرل جیل سے لیاری کے قریب ہی واقع سٹی کورٹ لایا گیا۔ یہاں 2 پولیس اہلکار ASI انتظار حسین اور کانسٹیبل نثار احمد رحمان کی نگرانی پر مامور تھے، مگر وہ ان دونوں کو چکما دے کر فرار ہو گیا اور بلوچستان کے علاقے حب جا پہنچا۔ حب میں مفروری کے دوران رحمان کی نجی و سماجی زندگی آگے بڑھی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق رحمان نے فرزانہ شہناز اور سائرہ بانو نامی 3 خواتین سے علیحدہ ادوار میں شادیاں بھی کیں، اور مختلف برسوں میں ان کے 13 بچی پیدا ہوئے۔ 2006 تک رحمان کراچی اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں 34 دکانوں 33 گھروں
12 پلاٹس اور 150 ایکڑ زرعی زمین کا مالک بن چکا تھا، جبکہ کچھ جائیدادیں ایران میں بھی خریدی گئیں۔ دیگر ذرائع 2006 کے بعد کی جائیدادیں اس سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں۔ فروری کے دوران رحمان کئی بار کراچی بھی آیا اور منشیات کا دھندا بھی منظم کرتا رہا۔ اسی دوران اس کے تعلقات کئی اعلیٰ پولیس افسران اور دیگر اداروں کے حکام سے بھی قائم ہوئے اور وہ کئی بار ایران بھی گیا۔ یہی نہیں بلکہ رحمان کے سیاسی حلقوں اور بلوچستان کی سیاسی و قوم پرست تنظیموں سے بھی روابط استوار ہوئے۔ ان افراد میں بلوچستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کے داماد اور پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما، ایک بڑی قوم پرست بلوچ سیاسی شخصیت کالعدم بلوچ لبریشن آرمی BLA کے بعض ارکان اور دیگر کئی اہم اور نمایاں شخصیات بھی شامل رہیں۔ رحمان نے دوران تفتیش بتایا تھا کہ اس نے ہب میں پولیس کی اجازت سے جاوے کا اڈا بھی کھولا تھا اور افیون جسے لیاری والے تریاک کہتے ہیں اور چرس جیسی منشیات کا دھندا بھی اوپر والوں کی بھرپور معاونت اور اجازت سے چلتا رہا۔ اسی زمانے میں رحمان حاجی لالو اور اس کے بیٹوں نے مل کر منشیات و جرائم کا دھندا عروج پر پہنچا دیا۔ میری تحقیق کے مطابق رحمان اور لالو کا تعلق اس قدر گہرا ہوا کہ لالو کے بیٹے یاسر عرفات اور رحمان دونوں کی شادی گولیمار کے سیٹھ یوسف کی بیٹیوں سے ہوئی۔ دھندا بڑھا اور پیسے کی ریل پیل ہوئی تو گروہ کے اندر ہی حسد کا جذبہ بھی ابھرا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کھینچا تانی بھی شروع ہوئی۔ رحمان کو اندازہ ہونے لگا کہ لالو کے زیر اثر رہتے ہوئے وہ جرم کی دنیا میں اپنا الگ مقام نہیں بنا سکتا، تو بالآخر ایک دن اس کی کھٹ پٹ لالو اور اس کے بیٹوں سے ہو ہی گئی۔ رحمان نے تفتیش میں بتایا کہ جب وہ لالو کے ساتھ تھا تو یہ گروہ چاکیواڑہ میں سنگو لین کی جھٹ پٹ مارکیٹ کے قریب سندھ کے علاقے ٹھٹھا اور بلوچستان جانے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے ایک بس اڈے سے بھتہ لیتا تھا۔ پھر اچانک ماحول بدلا۔ کسی زمانے میں MQM الزام لگایا کرتی تھی کہ SP بن جانے والے پولیس افسر چودھری اسلم انتہائی مشکوک و متنازع جعلی فرضی پولیس مقابلوں کے ذریعے MQM کے سینکڑوں کارکنوں کی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں ملوث رہے ہیں، مگر اسی MQM نے جب شعیب خان اور رحمان ڈکیت جیسے خطروں سے نمٹنا چاہا تو چودھری اسلم MQM کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ لیاری میں رحمان پر زمین ایک بار پھر تنگ ہونے لگی۔ تب رحمان نے بلوچستان چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی، مگر اس بار ہب جانے کی بجائے اس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایک خفیہ ٹھکانے پر پناہ لے لی۔ یہاں رحمان اور اس کے ساتھی سکون کی سانس بھی نہیں لے سکے تھے کہ ایک نئی بلا نازل ہوئی۔ کسی جانب سے خفیہ اطلاع ملنے پر 18 جون 2006 کو چودھری اسلم کی سربراہی میں لیاری ٹاسک فورس نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رحمان کے اس خفیہ اڈوی پر اچانک اور بالکل غیر متوقع چھاپا مار دیا۔ چھاپے کے دوران گرفتاری سے بچنے کے لیے چھت سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش میں رحمان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سندھ سے اس چھاپے اور گرفتاری کی نگرانی کرنے والے حکام، جن کی ترجیح کسی بھی قیمت پر رحمان کے خلاف کارروائی تھی، اس سارے عمل پر براہ راست نظر رکھے ہوئے تھے۔ زخمی رحمان کو دبوچ لیا گیا، مگر یہ گرفتاری کبھی سرکاری ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ رحمان کی اس کبھی ظاہر نہ کی جانے والی گرفتاری کے وقت چودھری اسلم خفیہ فون استعمال کر رہے تھے اور صرف اعلیٰ ترین حکام سے رابطے میں تھے۔ جیسے ہی چودھری اسلم نے رحمان کو حراست میں لیا تو اچانک اس فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ چودھری اسلم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف تھے آصف زرداری۔ چودھری اسلم تو حیران رہ گیا کہ یہ خفیہ نمبر زرداری صاحب تک کیسے پہنچا۔